الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں پوری دنیا میں باجماعت نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، جس میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن 13ویں تراویح ادا کی گئی، جس میں 16ویں سپارے کی ابتدا سے 17ویں سپارے کے ربوع تک قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ الرحمن ان آیات بینات میں سے چند منتخب آیات مقدسات کا درس آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو آج کے درس کا ہمارا آغاز ہوتا ہے سورہ مریم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آیات متشابہات ہیں، ان کی اصل مراد اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تقریباً 80 یا 75 برس مفسر نے لکھی ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور وجہ اس کی جو مفسرین نے بتائی، جس کا تذکرہ آگے آیات میں بھی واضح طور پر آ رہا ہے، وہ یہ تھی کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو علم اور جو تبلیغ کا فریضہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہوا آپ تک پہنچا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری اور ساری رہے، تاکہ وہ آپ کی نیابت اور خلافت کر سکے۔ اب چونکہ آپ کی عمر بہت زائد ہو چکی تھی، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی بانجھ تھیں، یعنی کہ اولاد پیدا کرنے کی ظاہری طور پر میں صلاحیت موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ آپ کو فکر تھی اپنے بعد تبلیغ کی، اور آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے کوئی بھی اس طرح کا نہیں تھا کہ جو آپ کے وصال کے بعد اس فریضے کو سر انجام دیتا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کی گزارش کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کو آپ نے پیش کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس کیفیت کو ذکر فرمایا کہ جس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ اذ نادا ربہ نداء خفیا، اور جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہاں بلند آواز میں دعا نہیں فرمائی، اس کے بارے میں مفسرین نے چند حکمتیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ ضعیف العمری میں اولاد کو طلب فرما رہے تھے، تو بعض اوقات ہوتا ہے ایسا کہ کوئی خواہش اصلاً جائز تو ہوتی ہے، شریعت نے اس کا مطالبہ، اس کا مانگنا جائز بھی رکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کسی اور زاویے سے سوچتے ہیں یا کسی اور نظریے سے دیکھتے ہیں، تو لوگ آپ کی اس دعا کا مذاق نہ اڑائیں اور آپ کی اس دعا پر اعتراض نہ کریں، اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو آہستہ مانگا۔ دوسری بات اس آیت مقدسہ سے یہ ثابت ہوئی کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیز آواز یا بلند آواز کا محتاج تو نہیں ہے، وہ تو باریک سے باریک چیز کو بھی ملاحظہ فرماتا ہے اور پست سے پست آواز کو بھی وہ سن لیتا ہے، تو لہذا چونکہ یہ معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان مخفی رہتا ہے، اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ آہستہ آواز سے دعا مانگنا یہ زیادہ ثواب کا باعث ہے، جس کی طرف یہ حدیث مبارکہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آہستہ آواز میں دعا مانگنا 70 بلند آواز سے مانگی گئی دعاؤں کے برابر ہے۔ تو لہذا اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا کرنا یہ بھی دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے بات ثابت ہوئی کہ آہستہ دعا کرنا یہ
بلند آواز سے دعا کرنے کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سورہ مریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا، یعنی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس آیت مقدسہ میں اپنی ظاہری حالت کی عرض گزاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب چونکہ آپ کی عمر ایک قول کے مطابق 75 سال اور ایک قول کے مطابق 80 برس ہو چکی تھی، اور عموماً اس عمر میں اولاد کی پیدائش نہیں ہوتی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ کے واقعے کو ذکر فرمایا، اور آپ نے اس کی وجہ بھی ذکر فرمائی کہ آپ اس عمر میں اولاد کو کیوں طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اسی طلب کو یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَإِنِّي خِفْتُ مَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما، یریثنی ویریث من آل یعقوب، جو میرا جانشین ہو اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوف لاحق تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ شریر ہیں، اور میری وفات کے بعد ایسا نہ ہو کہ جو تعلیمات الہیہ ان کے پاس موجود ہیں یہ اس میں تحریف کر کر اپنی منمانی کا اضافہ کر دیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عرض کو اس وجہ سے پیش کیا۔ آپ نے اس آیت کے آخری حصے میں جو بات ذکر فرمائی وہ یہ تھی کہ اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے، یعنی وہ ایسا شخص ہو، وہ اولاد میری ایسی ہو جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو اور تیرے پسندیدگی والے اعمال کو وہ اختیار کرے۔ لہذا اس آیت مقدسہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ نے جو دین آپ کے پاس موجود تھا اس کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے آپ نے اپنے لیے اولاد کو طلب فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت زکریا کا اولاد طلب کرنا یہ کسی دنیاوی مفاد کے لیے یا دنیاوی مال و متاع کے لیے نہیں تھا یا جائیداد کے لیے نہیں تھا، بلکہ آپ کا یہ مقصد تھا کہ اگر میری اولاد میرے پاس موجود ہوگی تو یقیناً اس کے پاس یہ تعلیمات موجود ہوں گی اور اسے آگے وہ بآسانی پھیلا سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں سے آپ کو یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جو اولاد کی طلب فرمائی اور اس کے لیے بھی آپ نے بیٹے کو طلب کیا، تو اس کی بنیادی وجہ آپ نے سماعت کر لی کہ تاکہ وہ تبلیغ دین کا سلسلہ اور علم اور حکمت کا جو سلسلہ آپ کو وراثت سے ملا تھا وہ آگے جاری اور ساری رہے۔ لہذا اس آیت مقدسہ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جی دیکھیں حضرت زکریا نے بھی تو اولاد نرینہ کے لیے دعا کی تھی، تو لہذا اولاد نرینہ کی دعا کی جائے اور اس طور پر کی جائے کہ لڑکیوں سے نفرت ہو، یعنی کہ لڑکیوں کو برا سمجھتے ہوئے، ان کو باعث عار سمجھتے ہوئے دعا نہ کرنا، یا کہیں اگر لڑکی کی پیدائش ہو جائے یا لڑکی کا پتہ چل جائے تو اس بارے میں برا محسوس کرنا، یہ بالکل جائز امر نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت زکریا نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی کہ مجھے اولاد جو ہے بطور لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کی جو طلب تھی اس کا ایک خاص مقصد تھا جو کہ آپ کو پچھلی تفسیر میں بیان کر دیا گیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں جس دعا کا تذکرہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کی قبولیت کی بشارت دی۔ فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم نے تجھے ایک لڑکی کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے یہ نام پچھلے لوگوں میں کسی کا نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری بھی دی کہ لڑکا ہی عطا فرمایا جائے گا تمہیں، اور اس کا نام بھی یحییٰ رکھنا ہے، یعنی کہ یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا کو بتایا گیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال ربی ان یکون لی غلام،
حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ جو گزارش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کو اللہ کی رحمت پر یقین کامل نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنے ظاہری حالات کو دیکھا تو اس پر ایک سوال یہ بیدار ہوا کہ اس عمر میں بھی اولاد ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تو مجھے کس طرح لڑکا اس عمر میں عطا فرمائے گا؟ تو لہٰذا یہ اعتراض کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اطمینان قلب کے لیے تھا، چونکہ عموماً یہ دنیا عالم الاسباب ہے، اور ظاہری طور پر جب اسباب معطل ہو جائیں تو عموماً اس چیز کا حصول نہیں ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 9 میں حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا۔ اللہ فرماتا ہے قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہے، یعنی کہ میں تمہیں اس عمر میں اولاد بھی عطا فرماؤں گا اور بیٹا بھی عطا فرماؤں گا۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم نہیں تھے، تم عدم کی حالت میں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تو اللہ نے تمہیں وجود بخش دیا۔ اب جب تم موجود ہو تو بڑھاپے کی حالت میں اولاد دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور قدرت کا یہ کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس ضعیف العمری میں بھی اولاد عطا فرمائے گا، اور اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کو نہ ہونے کی حالت سے ہونے کی حالت میں لا سکتا ہے تو جسم میں موجود کمزوریاں دور کرنا، طاقت فراہم کرنا، وہ قوت فراہم کرنا کہ جس سے انسان اولاد پیدا کرنے پر قادر ہو جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ تو لہٰذا ان ذکر کردہ آیات سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کی قدرت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض ہمارے بہن بھائی اس طرح کے معاملات کا جب شکار ہوتے ہیں کہ کئی سال شادی کو ہو چکے ہیں، کافی عرصہ شادی کو ہو چکا ہے، پھر اولاد اللہ تعالیٰ اگر نہیں دیتا تو مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو لوگ علم دین سے دور ہوتے ہیں، اور اکثر ہمارے لوگ اسی طرح کے ہیں جو علم دین سے بالکل واقفیت نہیں رکھتے، تو ان کی زبان پر شکوے و شکایات بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کے پھر وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نفسیاتی مریض تک وہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اولاد کا ہونا نہ ہونا، شادی کا ہونا نہ ہونا، کہاں ہوگی، کب ہوگی، کس سے ہوگی، یہ وہ تمام امور ہیں جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم الاسباب بنایا ہے تو اسباب کو اختیار کیا جائے، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھا جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سالوں کے بعد بھی اولاد عطا فرما دے۔ اور ایسے بہت سارے کیسز آپ کے مشاہدے میں بھی آئے ہوں گے اور لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ کئی سالوں بعد، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ تو لہٰذا یہ اولاد کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ یہاں ضمناً یہ بات یاد رکھیے کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں اولاد نہ ہونے پر جو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے وہ خواتین کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جب وہ چاہے اسی وقت عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوں جن کا تعلق مرد سے ہو، لہذا ہمارے معاشرے میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر جو تنقید کا نشانہ ہے وہ خواتین کو بنایا جاتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ صحت میں کوئی ایسا مسئلہ ہو یا کوئی ایسی خرابی لاحق ہو جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہ ہو سکتی ہو، اور یہ بھی تو ممکن ہے کہ کسی مرد میں یہ مسئلہ ہو کہ جس کی وجہ سے اولاد پیدا نہ ہو سکتی، تو لہٰذا یہ معاملات اللہ کی قدرت پر ہیں۔ جائز طریقے سے کوشش کرنی چاہیے، علاج وغیرہ کروانا یہ بھی شریعت نے منع نہیں کیا، جو بھی اسباب ہے انہیں اختیار کیا جائے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد تمام تر بھروسہ، تمام تر جو توکل ہے وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ 80 یا 75 سال کی عمر میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو اولاد عطا فرمائے اور وہ بھی بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح قرآن کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا۔ اگر اولاد ہے تو مل جائے گی، اور نہیں ملی تو صبر کرنے پر بے انتہا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یقیناً ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 96، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بخاری شریف کی ذکر کردہ اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جبریل امین کو بلا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ محبت تمام آسمان والوں میں پھیلا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ قبولیت صرف آسمان والوں تک خاص نہیں رہتی بلکہ زمین کے لوگوں میں بھی اس قبولیت کو اور اس محبت کو اتار دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی طرف آج بھی مخلوق مائل ہوتی ہے، ان کے مزارات پر آج بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہذا یہ جو اللہ کے نیک بندوں کی محبت ہوتی ہے یہ لوگوں کے دلوں سے ختم نہیں کی جا سکتی، چونکہ اس محبت کو ڈالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی محبت یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، صحابہ کرام کی محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اہل بیت کرام سادات کرام کی جو محبت ہے، اہل بیت کی جو محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے چونکہ وہ بھی نیک لوگ تھے۔ اس طرح اولیاء کرام کی جو محبت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کردہ محبت ہے، اور یہ محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ تو اب کوئی مخلوق اگر ان محبتوں کو دلوں سے نکالنا چاہے، چاہے وہ انبیاء کرام کی محبت ہو، صحابہ کرام کی ہو، اہل بیت کی ہو یا اولیاء اعظام کی ہو، یاد رکھیں کہ اس محبت کو نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب میں انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت کو پیدا فرما کر اس میں اضافہ فرمائے، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے، اسی طرح اہل بیت کرام اور اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام جو ہیں ان کی محبت بھی اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے اور اس میں اضافہ فرمائے، اور تا دم حیات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ 2026 1447 سن ہجری کا 13واں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سود ہے۔ سود ایک بڑی گندی لعنت ہے، ایک پیسہ حاصل کرنے کا بہت ہی غلیظ قسم کا ذریعہ ہے، غلیظ سورس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کی ممانعت فرمائی، بلکہ یہ سود جو تھا یہ کفار کے اندر پہلے جاری و ساری تھا، پھر اس کی مذمت میں آیات نازل ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار کے اندر جاری ایک گندی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی قابل مذمت قرار دیا، چاہے جائے کہ مسلمانوں میں عام ہو جائے۔ تو سود کیا ہوتا ہے؟ ہمارے آج کے دور میں سود کی کون کون سی صورتیں جو معروف ہیں، ورنہ تو بہت ہیں، رائج ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم کلام کریں گے۔ پہلے سود کی مذمت کے بارے میں چند آیات سماعت فرما لیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس،
مگر اس شخص کی طرح کہ جو اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے کہ جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ یعنی مراد یہ ہے کہ سود خور جب میدان محشر میں آئیں گے تو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر، یعنی جنات جیسے کسی کے اوپر اثر ڈال کر اسے پاگل اور مخبوط الحواس سا کر دیتے ہیں، ایسے وہ میدان محشر میں سود خور نظر آئیں گے۔ یہ خوف ہوگا، دہشت ہوگی کہ اب ہمیں عذاب ہوگا شدید قسم کا، اور معاملات ہوں گے تو بہت ہی برا انجام۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ ان کا انجام اس سبب سے ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ محض خرید و فروخت تو سود کی ہی مثل ہے۔ کفار یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو سود دیتے ہیں یہ خرید و فروخت کی طرح ہی تو ہے۔ جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں اس سے نفع ہی حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور سود سے بھی نفع حاصل کرنے، یعنی سودی جو معاہدہ ہوتا ہے اس سے نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو نفع یہاں بھی نفع یہاں بھی، تو دونوں برابر ہو گئے۔ انہوں نے صرف نفع کی تحصیل کو یا ارادہ نفع کو، اس کی مماثلت کو دیکھ کر کہا یہ بھی جائز ہے، بیع تو پھر بھی جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال رکھا اور سود کو حرام رکھا۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پھر وہ شخص کہ جس کے پاس اس سود کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آئی، فَانْتَهَا، پھر وہ اس سے رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کے لیے وہ تمام ہے جو پہلے ہو چکا، یعنی پہلے جو اس نے نفع لیا کچھ لیا وہ تو چلو اس کے لیے ہو گیا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معافی کا معاملہ یا گرفت کا یہ اللہ کے سپرد ہے، کہ اس پہ گرفت کرے یا معاف کرے وہ تو ہو گیا۔ لیکن وَمَنْ عَادَ، اور جو اس نصیحت کو سننے کے باوجود پھر حلال سمجھ کر سود کی طرف بڑھ گیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ ہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا اس میں حلال سمجھ کر، وہ اگلی یعنی آیت کے اگلے حصے کی وجہ سے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں وہ رہے گا جو سود کو حلال سمجھ کر لے گا، کیونکہ سود کی حرمت نص قطعی سے واضح آیات سے ثابت ہے۔ اگر کوئی سود کو حلال کہتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ہاں، جو سود کو حرام سمجھ کے دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تو ضرور ہے، اور اللہ ناراض ہوا تو جہنم میں بھی جائے گا، لیکن دوام نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ راضی ہوا تو کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے باہر ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہمارے بعض بھائی بہن ہم سے پوچھتے ہیں اس سے بڑے کرائسس میں ہم سود لے لیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ میں ان کو اکثر سمجھاتا ہوں کہ بظاہر آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ آپ ایک مصیبت سے نجات حاصل کر لیں گے، لیکن اللہ نے خود فرمایا اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یا آپ سود کو لے کے آپ چاہتے ہیں میں کاروبار میں لگا دوں ترقی ہو جائے گی، نہیں، تباہی تباہی، اور آدمی دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو مٹانے کا ذکر فرما دیا ہے، اور ضرور ایسا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی سود کو حلال سمجھنے والے ناشکرے اور اس کے لین دین میں مشغول ہر گناہ گار کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سود ایک بہت ہی گندی لعنت ہے، اللہ نے سود کو حرام فرمایا، ایسے شخص میدان محشر میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سود کے بارے میں جو فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وکاتبہ، ترمذی 1206 نمبر یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر اور اس کے لکھنے والے پر۔ یعنی اگر ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایک آدمی سود دے رہا ہے، ایک آدمی سود لے رہا ہے، دو گواہ بھی بنا لیے، ایک صاحب اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی کاتب لکھ رہا ہے اس معاہدے کو کہ بھئی یہ ہوا ہے، ان سب پر سرکار فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے سود لینا دینا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے سود کی معرفت تھوڑی بہت ہونی چاہیے۔ تو تھوڑی سی باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تمام بہن بھائی ذرا غور سے سنیں کہ یاد رکھیں سود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پھر ہر قسم کے اعتبار سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔
ایک سود وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں ربن نسیئہ۔ ربن نسیئہ، نسیئہ مانے ادھار، ادھار کے اوپر جو پروفٹ لیا جاتا ہے، اس کو قرآن میں بیان ہوا، اس لیے اس کو یہ ربن نسیحہ کہتے ہیں، یا ربا بالقرآن، کہ ایسا ربا جو قرآن سے ثابت ہو۔ اور وہ یہ تھا کہ کفار قرضہ دیتے تھے اور اس پہ طے کرتے تھے قرض دیتے ہوئے کہ ہم تمہیں 1,00,000 دے رہے ہیں، 6 مہینے میں تمہیں 1,50,000 واپس دینا ہوگا، تو وہ معاہدہ ہوتا تھا۔ اس کی اللہ نے مذمت فرمائی جو قرآن کے اندر ربا نسیہ بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب اس ربا نسیہ کے اعتبار سے سود کی تعریف یہ ہوگی کہ کوئی مالی معاملہ کرتے ہوئے اصل مال پر کچھ زیادتی کو مشروط ٹھہرا لیا جائے اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک نے کہا میں تمہیں 1,00,000 روپے قرضہ دیتا ہوں، 2 مہینے بعد تمہیں واپس کرو گے، تم مجھے تو 1,25,000 دو گے۔ اس نے کہا ڈن، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جب 2 مہینے بعد 1,25,000 دیے تو 1,00,000 تو 1,00,000 کا بدلہ ہو گیا۔ یہ 25,000 کس چیز کا بدلہ ہے؟ کسی چیز کا نہیں، یعنی عوض سے خالی ہے، اور یہ ایک زیادتی ہے، اصل پہ زائد بھی ہے۔ اور جب آپ مالی معاملہ کر رہے تھے تو مشروط شرط ٹھہرا لی تھی کہ اتنا دیا جائے گا، بس جب یہ سب چیزیں جمع ہوں گی تو یہ 25,000 سود ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں وہ سودی معاہدہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مجھے دے دیں تو میں اتنا آپ کو اس پہ سود دوں گا، تو یہ لینا دینا دونوں حرام اور گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور اس کو ربا نسیحہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے ربا الفضل، یا اس کو ربا بالحدیث بھی کہتے ہیں، کہ جو حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا تھا: سونا، چاندی، نمک، جو، کھجور اور گندم۔ اس زمانے میں سونا چاندی وزن کر کے لیے دیے جاتے تھے، تو جس کو وزن کر کے لیتے دیتے ہیں اس کو موزونی کہتے ہیں۔ اور باقی 4 جو تھیں، نمک، کھجور، جو، گندم، انہیں پیالے ہوتے تھے، برتن ہوتے تھے جن میں ناپ کر دیا جاتا تھا، 1 صاع، 2 صاع، جیسے کنستر یا بوری ہم کہہ لیں، وزن نہ پتہ ہو بس کنستر اور بوریوں میں، اسے کیلی کہتے ہیں۔ کیل مانے ہوتا ہے ناپنا، اور وزن مانے ہوتا ہے تولنا۔ تو جس کو تول کے لیا دیا جاتا ہے اس کو موزونی کہتے ہیں، جس کو ناپ کر دیا جاتا ہے، یعنی برتن سے، انچی ٹیپ والا نہیں، برتن سے، اسے کیلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یعنی اس کو کیل کہتے ہیں، اور وہ اشیاء کیلی اشیاء کہلاتے ہیں یا مکیلی اشیاء کہتے ہیں۔ تو جن کا وزن کیا جائے موزونی، جن کو ناپا جائے مکیلی۔ تو نبی کریم نے اس حدیث کے اندر 6 چیزوں کا ذکر فرمایا، جن میں 2 موزونی تھیں اور 4 مکیلی تھیں۔ اب کس طرح اس میں سود بنے گا؟ حدیث میں کیا بیان ہوا ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذهب بالذهب وزنا بوزن یدا بید والفضل ربا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سونے کو سونے کے بدلے میں برابر برابر وزن کے ساتھ اور یدن بیدن نقد لو دو، والفضل ربا، اور زیادتی سود ہے۔ والفدۃ بالفدۃ وزنا بوزن یدن بید والفضل ربا۔ اور سرکار نے فرمایا چاندی کو چاندی کے بدلے میں وزن برابر کے ساتھ لو اور ہاتھوں ہاتھ لو، یعنی نقد لو، زیادتی سود ہے۔ اس حدیث میں باقی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، دیگر کا ہے، جیسے نبی کریم دیگر حدیثوں میں ہے، جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ تم سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی، جو کو جو، گندم کو گندم، نمک کو نمک اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہ بیچو، مگر ہاتھوں ہاتھ نقد اور برابر وزن کے ساتھ، اور زیادتی سود ہے۔ اس میں 6 چیزوں کا تذکرہ۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، جب ایک طرف موزونی چیز ہو دوسری طرف بھی موزونی ہو، اگر یہ دونوں ہم جنس ہوں، سونا سونا، چاندی چاندی، اس کے بدلے میں لے دے رہے ہیں، یہ گندم گندم، جو جو، نمک نمک اور کھجور کھجور، ایک جنس کی ہو گئی، تو 2 شرائط کے ساتھ یہ سودا جائز ہوگا۔ ایک بھی کم کر دیں گے تو سود بن جائے گا۔ وہ 2 شرائط کیا ہیں؟ دونوں کے وزن برابر ہونے چاہیے، 1 تولہ سونا تو 1 تولہ سونا، نئے پرانے کی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، وزن دونوں کا برابر ہونا چاہیے۔ اور نقد، جب آپ ہم جنس کے ساتھ لے دے رہے ہیں ادھار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے سونار بھائی بعض اوقات سونا دے دیا، کہتے ہیں کہ یہ لے لو اور اس کے بدلے مجھے سونا بعد میں دے دینا، یہ آپ کا سودا حرام ہے، بالکل ناجائز۔ یہ ہم جنس جب چیزیں ہوتی ہیں تو شرط ہے کہ نقد بھی ہوں اور وزن برابر۔
اگر آپ نے ایک بھی شرط چھوڑ دی تو سود متحقق ہوگا، اور یہ وہ سود ہے جس کو ربا الفضل سے تعبیر کرتے ہیں یا ربا بالحدیث ثابت ہوتا ہے۔ ہاں اگر غیر ہم جنس ہو، مثلا یہاں سونا، یہاں پر چاندی ہے، اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا نہا رسول اللہ عن بیع الذهب بالورق دائنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی چاندی کے بدلے ادھار بیع سے منع کیا۔ یہاں سے چونکہ سرکار نے ایک چیز ذکر کی ہے کہ اگر غیر ہم جنس ہیں تو ادھار منع ہے، تو فقہاء نے فرمایا کہ وزن آگے پیچھے ہو کوئی بات نہیں، یعنی غیر ہم جنس میں مثلا 2 تولہ سونا 1 تولہ چاندی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وزن چاہے، لیکن نقد اس میں بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر آپ ادھار کریں گے تو غلط ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ موزونی مکیلی اشیاء ہوں، دونوں ہم جنس ہیں تو 2 شرائط کے ساتھ سودا جائز ہے، ورنہ سود بنے گا، دونوں وزن میں برابر اور نقد۔ اور اگر غیر ہم جنس ہوں، موزونی مکیلی غیر ہم جنس ہوں، تو بس ایک شرط چاہیے کہ ادھار نہ ہو، وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس کی روشنی میں ذرا غور کر لیجئے گا کہ جو پہلی حدیث تھی یہ ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آثار ہے، حدیث نمبر 833 تھی، اور دوسری جو ہم نے سونے اور چاندی کے بدلے میں ذکر کی کہ سودا جائز ہے لیکن ادھار نہیں ہونا چاہیے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2180 نمبر۔ اب آ جائیں ذرا، دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب موجودہ دور میں کچھ صورتیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں جو ہمارے سود کی جاری و ساری ہیں، ہمیں آپ سب غور کریں گے، خدا نخواستہ ہم کسی چیز میں انوالو تو نہیں ہیں۔ تو پہلی بات تو وہی، ہم اسی کو ترتیب سے لے لیتے ہیں کہ آپ نے کسی کو قرض دیا یا کسی سے قرض لیا، اور طے یہ ہوا کہ جب واپس کریں گے تو زیادہ لوں گا یا زیادہ دوں گا، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور سود ہے۔ تو بعض لوگ اس میں یوں عقلی لاجک پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یار، میں تمہیں 5 لاکھ روپے دے رہا ہوں 2 سال کے لیے، اگر میں اس کو انویسٹ کرتا تو میں اتنے تب پروفٹ تو کما لیتا نا یار، میں اب اپنا پروفٹ چھوڑ رہا ہوں، میں تمہیں قرضے کے طور پہ دے رہا ہوں، تو اب جتنا مجھے وہاں پروفٹ ہو تو تم مجھے دے دینا۔ یوں شیطان بہکاتا ہے، بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے لیا، ایک بھی پیسہ زیادہ دیں گے تو یہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے غیر مشروط قرض لیا ہے، لیکن اس قرض کے اوپر جس نے قرض دیا ہے وہ اسی قرض کی بنیاد پر کوئی نفع لیتا رہے، تب مثال کے طور پر، کیونکہ اس میں حدیث دیکھ لیں پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بغیۃ الباحث عن زوائد مسند الحارث علی حیثمی کی ہے، 437 نمبر حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو منفعت کھینچتا ہے، نفع کھینچتا ہے، وہ سود ہوتا ہے۔ اب وہ نفع کی 2 صورتیں کو طے کر لیا، جیسے بھی پہلے بتایا کہ 1 لاکھ دے رہا ہوں، 1,25,000، یہ 25 سود ہوگا، اور ایک ہوتا طے نہیں ہوتا لیکن ہم اسی قرض کو بنیاد بنا کر نفع لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا، زیادتی طے نہیں ہوئی تھی، گیا گھر میں، یار 1 لاکھ دے دو، اس نے کہا یار ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، اچھا پھر چائے پلاؤ، چائے پی کر آ گیا، اچھا پھر اپنا موٹر سائیکل دو، 6 دن میرے پاس رہے گا، ذرا میں نے جانا ہے کہیں پہ چلا رہا ہوں۔ اس قرض کی بنیاد پر یہ جو نفع لے رہے ہوتے ہیں نا آپ، یہ سب سود ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر مقروض قرض خواہ کی دعوت کرے، جو پہلے کبھی نہیں کرتا تھا، اب قرض لینے کے بعد یہ آئے میرے گھر پہ کھانا کھا لیں، اور قرض خواہ کو قرض دینے والے کو یقین ہو یہ اسی لیے میری دعوت کر رہا ہے تاکہ میں قرض مانگنے میں نرمی کروں، سختی نہ کروں، یعنی قرض کی وجہ سے میری دعوت کر رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ سود کے زمرے میں آ سکتی ہے، یہ ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ بعض ہمارے بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہم بڑی مجبوری کی حالت میں ہیں، زوال عزت کا خوف ہے، قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جیسے قرض لے لیتے ہیں، ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، تو بعض ایسے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں جو انوالو ہوتے ہیں کاروبار وغیرہ میں، تو وہ دھمکیاں دیتے ہیں، جان سے مار دیں گے، گھر والوں کی عزت خراب کر دیں گے۔ ایسے میں وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھ صاحب کیا کریں، کیا ہم بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ جب جان جانے کا صحیح خوف ہو، جان جانے کا یا زوال عزت کا صحیح خوف پیدا ہو جائے، تو پھر بقدر ضرورت شریعت اجازت دیتی ہے، پھر آپ وعدہ سود پہ قرض لے سکتے ہیں، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بقدر ضرورت۔ اس سے 1 پیسہ بھی زیادہ لیا ضرورت سے تو پھر وہی سود کا معاملہ ہوگا، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے اسی طرح پھنس گیا بیچارہ، اب اس کو 5 لاکھ دینے ہیں، اس نے بینک سے 5 لاکھ ہی قرض لے کر اپنی جان بچا سکتا ہے بس،
اگر اس نے سوچا 5 لاکھ لے رہا ہوں 10 بھی مل سکتے ہیں، کسی نے کہا 10 ہی لے لو نا، 5 لاکھ قرض میں دینا، 5 لاکھ کاروبار میں لگا دینا، نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ 5 لاکھ تو ضرورت کے تحت شریعت نے اجازت دی ہے، باقی 5 ضرورت کے تحت نہیں آئیں گے، لہٰذا ہرگز ایسا نہ کیا جائے۔ تو یہ تھوڑی سی مجبوری کی صورت ہوتی ہے۔ ہم بینکوں کو بھی مطلب میں تو مشورے دے سکتا ہوں بہرحال، اور ایک سے ایک ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں شرعی اعتبار سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر سمجھ جائیں۔ آپ اکاؤنٹ کھولنے جاتے ہیں، کتنے سارے آپ کو پیپر دیتے ہیں، میں تو سائن کر کر کے تھک جاتا ہوں، یہاں بھی سائن، یہاں بھی سائن، یہاں بھی سائن، 8-10 پیپر کی تھبی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی ایگریمنٹ سائن کریں، آپ کوئی بھی پیسہ انویسٹ کرنا ہے بینک میں، سب کچھ دیکھیں کتنے کاغذات ہوتے ہیں۔ کیا بینک ایسا نہیں کر سکتا؟ ہمارا مشورہ مان لے، بہت ہی طیب اور حلال بھی ہوگا اور فائدہ ہوگا۔ وہ یہ کہ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے 5 لاکھ قرضہ چاہیے، اور بینک کا رول ہے کہ اس 5 لاکھ پر 25,000 روپے بینک سود لے گا، تو 2 پیپر بنائیں، ایک قرض کا اور ایک پین کی خریداری کا۔ قرض کا یوں بنائیں کہ ہم آپ کو 5 لاکھ روپے قرضہ دے رہے ہیں، اتنے سال میں یا مہینے جتنا آپ دینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو لوٹانا ہوگا، اس پر ہم کوئی آپ سے سود نہیں لیں گے، لیکن اس قرض دینے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم سے ایک پین خریدنا ہوگا، بینک سے ایک پین خریدنا ہوگا جس کی قیمت 25,000 ہے، اور یہ 25,000 اس قرض کی جیسے جیسے آپ انسٹالمنٹ دیں گے، اس 25,000 کے بھی کچھ حصے کو بطور انسٹالمنٹ دیتے رہیں گے بطور قیمت، اور ایک وقت آئے گا قرض بھی اتر جائے گا اور پین کی قیمت بھی اتر جائے گی۔ اب دیکھیں بینک کو وہی 5,25,000 ملے ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے؟ 5 لاکھ تو قرض اور 25,000 ایک پین کی قیمت کے ملے ہیں، سود ختم ہو گیا۔ 2 یہ صفحے نہیں بنا سکتے، ایک صفحہ بڑھانا ہے بس پین کی خریداری کا۔ ضروری ہے کہ سود میں انوالو کرنا قوم کو، خود بھی حرام اور گناہ کبیرہ، قوم بھی حرام اور گناہ کبیرہ میں۔ ویسے یاد رکھیں کہ جب آپ خرید و فروخت کرتے ہیں یا اس طرح کے مالی معاہدات کرتے ہیں تو اس میں شرط ٹھہرانا منع ہوتا ہے، لیکن ضرورت کے تحت یہاں اجازت ہوگی۔ اس طرح اگر بینک کر لے کہ جتنے قرضے دیتا ہے وہ قرض دے، اور اس پہ جو سود لینا ہے مقصود ہو، اس کے لیے ایک پین بیچ دے، کوئی بھی معمولی چیز اتنے ہی پیسے کی، اور وہ جو سود لینا چاہتا ہے اس کو پین کی قیمت کے طور پر لے، تو اب یہ زیادتی تو ہے، اور بوقت عقد یعنی مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط بھی ٹھہرائی گئی ہے، لیکن عوض سے خالی نہیں ہے، اب یہ پین کا بدلہ ہے۔ کاش کے بات سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سمجھ لے، لیکن ہم لوگ اتنے سود کے عادی ہو گئے ہیں کہ یہ ہلکا سا معمولی سا تکلف بھی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس میں بھی ہمیں بڑے کوئی مسائل نظر آ رہے ہیں۔ بھئی حلال کی طرف آ جائے، یاد رکھیں۔ اچھا بعض لوگ سننے والے کہیں گے دیکھیں یہ مولوی لوگ جو ہے نا حرام کا ہیلہ بتاتے ہیں، نہیں، غور سے سنیں میری بات کو۔ ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں حرام کھانا چاہتا ہوں لیکن نہیں چاہتا ہوں کہ حرام کھاؤں، مفتی صاحب کو ترکیب بتائیں حلال حرام حلال ہو جائے۔ ہم کہیں گے بھاگ جاؤ یہاں سے، ہم حرام کو حلال کرنے بیٹھے، کبھی بھی نہیں بتائیں گے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے فرض کر لیں میں کسی علاقے میں گیا، سارے لوگ حرام میں پڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں حرام چھوڑ دو، نہیں چھوڑ سکتا صاحب، گھس گیا رگوں کے اندر۔ یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پھر فقہا کہتے ہیں کہ انہیں یہ کہو کہ چلو ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتے ہیں کہ تم اس حرام کو چھوڑ کر حلال طریقے سے اسی کام کو کر سکتے ہو۔ دونوں نوعیتوں میں فرق ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے حرام کو حلال یعنی حرام کی ہیلے بتانا تاکہ وہ حلال ہو جائے، یہ غلط ہوتا ہے، اور ایک ہے کہ لوگ انوالو ہیں، انہیں حرام سے بچانے کے لیے کچھ ایسے ہیلے تجویز کر دینا کہ وہی حرام کام وہ چھوڑیں گے تو ہے نہیں، تو چلو حلت کی طرف آ جائیں، یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور مزاج شرع کے موافق ہوتا ہے۔ کاش آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے، جیسے آپ اسلامی بینک کے علاوہ کسی بھی بینک کے اندر سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسہ رکھواتے ہیں، یاد رکھیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہوتی ہے، اور اس پہ جو وہ پروفٹ دیتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوائیں گے تو یہ مضاربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مال اور دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے، گویا کہ آپ پیسہ دیتے ہیں اور بینک ایک مضارب، ایک تاجر کی حیثیت سے آپ کا پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور معاہدہ کرتا ہے کہ جو پروفٹ ہوگا اتنا پرسنٹ آپ کو ملے گا، اتنا پرسنٹ بینک رکھے گا۔ یہ چونکہ اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کا پیسہ اسی کاروباری معاہدے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، باقاعدہ کاروبار میں انویسٹ ہوتا ہے اور اس کا پروفٹ آپ کو ملتا ہے، تو اس کو مضاربہ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔
تو اسلامک بینک کے سیونگ اکاؤنٹ سے حاصل ہونے والا پروفٹ آپ کے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یاد رکھیں، گورنمنٹ کی ایسی تمام، گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ادارہ، جو آپ کو یہ آفر کرے اتنا پیسہ رکھ دیں 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، اور 10 سال بعد 5 سال بعد ہم اتنا پروفٹ ملا کر آپ کو دے دیں گے۔ اس میں بھی اگر غور کر لیں، اگر تو یہ مداربت ہے، مداربت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرف سے پیسہ ہوتا ہے، یہ آدمی کام نہیں کرے گا، ایز اے سلیپنگ پارٹنر رہے گا، دوسرا آدمی کام کرے گا۔ اگر تو یہ ایسا ہے کہ اس میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے کہ گورنمنٹ یا کوئی بھی پرائیویٹ ادارہ آپ کا پیسہ 10 سال کے لے کے انویسٹ کرتا رہے گا، جو پروفٹ آئے گا وہ بھی جمع ہوتا رہے گا، 10 سال کے بعد ایسڈ کے ساتھ آپ کو دے دیا جائے گا، اصل آپ کے پیسے کے ساتھ دے دیا جائے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر کوئی معاہدہ نہیں ہے، بس آپ 10 سال رکھیں اور 15 لاکھ کر کے ہم آپ کو دے دیں گے، اس طرح کی تمام اسکیم میں حاصل شدہ نفع جو ہے وہ سود بنے گا، کیونکہ اب جو بھی آپ رکھیں گے وہ قرض کہلائے گا، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات بینک آفر کرتا ہے کہ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ رکھیں، تو پھر ہم آپ کو کریڈٹ کارڈ پر یا ڈیبٹ کارڈ کے اوپر فرض کر لیں آپ کو یہ آسانی دیں گے کہ آپ فلاں جگہ سے پرچیزنگ کریں، ڈسکاؤنٹ ملے گا، فلاں کھانا کھا لیں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اگر یہ مشروط ٹھہرا دیا گیا ہے کہ اتنی رقم رکھ کر پھر آپ یہ ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں، تو جو رقم آپ نے رکھی ہے لازم وہ قرض ہے، اور قرض کے اوپر آپ نفع لے رہے ہیں، اور یہ نفع سود میں شمار ہوگا، احتیاط کریں۔ پروویڈنٹ فنڈ کی میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری سیلری سے ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں، اب جو پروفٹ ملا کر دیتے ہیں وہ سود میں تو شامل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے 2 طیب حلال ہیں اور 1 سود والی ہوتی ہے۔ نمبر 1، میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، ادارہ مجھے آفر کرتا ہے آپ اپنی سیلری میں سے اتنا پیسہ ہمیں ہر مہینے دیتے رہیں، ہم اسے انویسٹ کریں گے، اور پھر جب پروفٹ آئے گا وہ جمع کرتے رہیں گے، اور جب آپ ریٹائر ہونے لگیں گے یا 10 سال بعد آپ کی اصل جو سیلری تھی اور اس کا پروفٹ آپ کو دے دیں گے۔ یہ چونکہ ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے، اصل بھی جائز اور اس کا پروفٹ بھی جائز۔ دوسرا صورت جائز کی یہ ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں، کوئی آپ سے پوچھا نہیں، زبردستی آپ کی سیلری کٹ رہی ہے، آپ اس پر راضی نہیں ہیں، آپ چاہے وہ تجارتی معاہدہ کریں یا نہ کریں، اگر تجارتی معاہدہ تجارت پہ لگا رہے ہیں آپ کی مرضی کے بغیر تب بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر تجارت میں نہیں لگا رہے ویسے رکھ رہے ہیں تو یہ غصب کہلاتا ہے، چھین لینا کسی سے مال۔ دونوں صورتوں میں جو بھی وہ پروفٹ دیں گے آپ کے لیے طیب حلال ہوگا، کیونکہ آپ اس سے راضی نہیں تھے، انہوں نے کاٹ لیا۔ اور اس طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ جا رہے تھے، آپ کے پیسے چھین کے بھاگ گیا 5000 روپے، لیکن پھر آیا نادم شرمندہ ہو کر اور 6000 روپے دے کر آپ کو چلا گیا کہ 1000 میری طرف سے رکھ لے، یہ آپ کے لیے طیب حلال ہے کہ آپ نے کوئی اس سے مانگا نہیں، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، غاصب خود زیادہ دے دے تو صحیح ہوتا ہے، تو اس طرح یہ بھی جائز۔ تیسری صورت جو ہے وہ حرام والی ہے کہ آپ سے کہا کہ آپ چاہیں تو اپنی سیلری کٹوائیں، چاہے تو نہ کٹوائیں، کٹوائیں گے تو ہم رکھ لیں گے، اور رکھنے کے بعد اس میں پروفٹ ملا کر آپ کو دے دیں گے، اور کوئی تجارتی معاہدہ نہیں ہے۔ یہ وہی ہے جیسے بینک کے اندر کہ آپ اکاؤنٹ میں رکھوا دیں، اس پہ پروفٹ ملے گا، جیسے سیم اکاؤنٹ کا پروفٹ حرام اور سود، اسی طرح پھر یہ سود بنے گا۔ تو 3 صورتوں میں سے 2 جائز اور 1 سود بنتی ہے۔ آخری ایک صورت جو زیادہ معروف ہے وہ بس میں عرض کر رہا ہوں، اور پھر ہم اپنے درس کو ختم کرتے ہیں، کہ بعض اوقات ایک شخص دوسرے سے قرض لیتا ہے، تو جو قرض دینے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بطور گارنٹی آپ میرے پاس کوئی چیز رکھیں کہ اگر آپ وقت پہ قرضہ نہیں دے سکے تو میں اس چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ واپس لے لوں گا۔ چنانچہ مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے سے کہا مجھے 10 لاکھ روپے قرضہ دے دو، اس نے کہا تم ایسا کرو اپنی گاڑی میرے پاس رکھ دو، میں دیتا ہوں، 6 مہینے میں پیسہ لوٹا دیا ٹھیک، ورنہ میں آپ کی گاڑی بیچ کر اپنے 10 لاکھ لے لوں گا۔ اس نے کہا یس، دے دی۔ یہ جو معاہدہ ہے نا، یہ ویسے تو قرض کا ہے، لیکن جب ہم کوئی چیز رکھ کر قرضہ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رہن۔ جس چیز کو ہم نے رکھوایا اس کو مرہون کہتے ہیں، مرہون۔ رکھوانے والا راہن کہلاتا ہے، جو رکھتا ہے اسے مرتہن کہتے ہیں۔ تو جو مرتہن ہے، جو قرض دینے والا ہے، وہ اس رکھی ہوئی چیز سے کوئی نفع نہیں لے سکتا، کیونکہ نفع لے گا تو وہی جو قرض دیا ہے اس پہ نفع کہلائے گا، اور قرض کے اوپر نفع لینا سود ہے۔ اس سے میرے تمام بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں۔ بعض اوقات عورتیں قرضہ دیتی ہیں، کوئی عورت اپنا زیور رکھوا دیتی ہے،
یہ اس زیور کو یوز کر رہی ہوتی ہیں، شادی میں پہن کے چلی گئیں، انگوٹھیاں چڑھا لی ہاتھ میں، استعمال کر رہی ہوتی ہیں، یہ غلط، حرام اور گناہ کبیرہ۔ اسی طرح بعض لوگ اپنا مکان رہن رکھوا دیتے ہیں، صاحب خود رہنے لگ جاتے ہیں، یا کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں اور کرایہ کھاتے رہتے ہیں، حرام اور گناہ کبیرہ۔ بعض لوگ اپنی زمینیں رکھوا دیتے ہیں رہن کے طور پر چودھری صاحب کے پاس، قرضہ اپنی جگہ ہے، چودھری صاحب اس پہ کھیتی باڑی کر کے ہر سال نفع لے رہے ہیں، پروفٹ لے رہے ہیں، جب قرضہ دو گے زمین لے جانا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ۔ گویا کہ مرہون شے سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، باقاعدہ طے کر لیا کہ بھئی تم یہ میں قرضہ دے رہا ہوں، اپنا مکان مجھے دو، میں اس میں رہوں گا، یہ کرائے پہ چڑھاؤں گا، کرائے میں کھاتا رہوں گا، یہ تو حرام اور سود ہے ہی ہے۔ ایک ہے کہ زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن پورے علاقے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اپنی زمین بیچارہ رہن رکھواتا ہے، چودھری صاحب اس پہ ہل چلا کر کماتے رہتے ہیں اور قرضہ اترتا ہی نہیں ہے۔ جب قرضہ اترتا ہے تب زمینیں دیتے ہیں، اور اتنے عرصے جتنا پروفٹ کھاتے رہے وہ کھاتے رہے۔ اگر یہ معروف اور مشہور ہے تو زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، المعروف کالمشروط، ایک مشہور ضابطہ ہے کہ جو چیز معروف ہوتی ہے ایسے جیسے شرط ٹھہرا لی گئی، اس صورت میں بھی نفع لینا حرام ہے۔ تو طے کیا یا معروف، دونوں صورتوں میں حرام۔ تیسری صورت لے لیں کہ نہ طے کیا نہ معروف ہے، بلکہ صراحتاً کہہ دیا، اس شخص نے مثلا کہا اپنی گاڑی میرے پاس رکھواؤ، میں اس سے کوئی نفع نہیں لوں گا، اور اس نے بھی کہہ دیا تھا رکھواؤں گا، نفع نہیں ہوگا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کر کے رکھ لیا۔ بعد میں اس نے فون کر کے کہا کہ چلو میں اجازت دیتا ہوں، تم استعمال کر لو۔ تو جب نہ طے ہوا تھا نہ عرف تھا، پھر کوئی اگر مرہون شے سے رکھوانے والا، جس کو راہن کہہ رہے ہیں، رکھوانے والا اجازت دے دیتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بھی تقویٰ یہ ہے کہ نہ کریں، کیونکہ بہرحال قرض کے اوپر ہی نفع مل رہا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ تو یہ کچھ صورتیں تھیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں سود کی۔ اب اسی طریقے سے بس ایک اور دیکھ لیتے چلے، میں لے لیتا ہوں، ہماری بہنیں خاص طور پر، یہ مداربت اور شرکت جو ہوتی ہے۔ مداربت میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف سے مال، ایک طرف سے محنت۔ میرے پاس 10 لاکھ ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، میں کام ہی نہیں جانتا کوئی۔ ایک شخص ہے جو کام بہترین جانتا ہے، وقت بھی ہے، پیسہ نہیں ہے، میں اس سے معاہدہ کرتا ہوں تم میرا پیسہ لو، کام کرو، جو پروفٹ ہوگا ہم اس میں سے لیں گے، دیں گے آپس میں۔ تو جو مال میں دیتا ہوں، میں ایز اے سلیپنگ پارٹنر کام کر رہا ہوں، میں رب المال کہلاؤں گا، اور وہ شخص مدارب کہلائے گا۔ اس میں یاد رکھیں پروفٹ پرسنٹ میں طے کرنا ضروری ہوتا ہے، فکس اماؤنٹ نہیں کر سکتے، فکس اماؤنٹ کریں گے تو معنوی سود بنے گا۔ لہذا طے یہ ہوگا کہ آپ محنت کریں گے، جو نفع ہوگا 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد دیکھیں گے، اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا، اتنا پرسنٹ میرا، مثلا 50-50%، 60-40، 70-30% میں طے کرنا ہوتا۔ اگر یوں طے کر لیں میں آپ کو 5 لاکھ دے رہا ہوں، کام کریں، ہر مہینے 10,000 مجھے دینے ہوں گے، یہ حرام اور سود بن جائے گا۔ اسی طرح شرکت ہوتی ہے، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال، کچھ دونوں نے اپنا پیسہ ملا کر کاروبار کر رہے ہیں، اس میں بھی جو پروفٹ ہے وہ پرسنٹ میں طے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ نہیں کہ میں ملا رہا ہوں پیسے، مجھے ہر مہینے 20,000 چاہیے، تم چاہے کتنے بھی کرتے رہو، غلط، یہ ایسا ہو جائے۔ تو بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہنوئی ہے، بھائی ہے، انہوں نے کہا 2 لاکھ روپے میں مجھے دے دو، میں لگاتا ہوں کاروبار میں، ہر مہینے مجھ سے 1,000 روپے لیتے رہنا۔ کہتی چلو ٹھیک ہے، اب یہ اپنے فکس کر لیے نا 1,000، یہ حرام اور سود میں شامل ہے۔ اس طرح کے تمام معاہدات کو ختم کریں۔ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں ریٹائر ہوئے، پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی کسی ایسی اسکیم میں رکھ دیا، پیسہ محفوظ ہے، ہر مہینے پروفٹ آ رہا ہے، کہتے ہیں کیا کریں جی، کوئی کام نہیں ہے نا، اور دھوکہ دہی اتنی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کام نہیں کر سکتے آپ، دھوکہ دہی زیادہ ہے تو سود کھاتے رہیں۔ آپ کو تو اپنی آخری عمر کے اندر اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرنا چاہیے تھا، اور آپ نے بربادی کا سامان کر دیا، زندگی بھر کی نیکیوں کو تباہی کے اوپر لگا دیا۔ جی میں بیوہ ہوں، کیا کروں؟ یا اس کا مطلب بیوہ ہے تو گن پوائنٹ پہ موبائل چھیننا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ قتل و غارت کر کے لوگوں کا گھر لوٹنا جائز ہو جائے گا؟ یس، آپ کہیں گے نہیں، جب وہ جائز نہیں ہوگا تو سود کیسے جائز ہوگی؟ آپ نے کہاں سے اپنے لیے، یتیموں نے یا بیواؤں نے یا ریٹائرڈ بوڑھے بزرگوں اور خواتین نے اپنے لیے کہاں سے راستہ نکال لیا کہ جی ہم یہ سارا پیسہ رکھوا دیں گے گورنمنٹ کے پاس اور اس سے پروفٹ لے کر اپنا گزارا کرتے رہیں گے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، تباہی ہے، آخرت کی بربادی ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ضدی بہت ہوتے ہیں، یعنی ہم ان کو بیوقوف، بدو، کمتر، حقیر نظر آتے ہیں، یہ ہیں سمجھدار، یہ ہیں ذہین، یہ ہیں صاحب تقویٰ، یہ ہیں آخرت کے لحاظ سے بالکل محفوظ، ان سے اللہ نے وعدے کر لیے کہ تم سود کھاؤ، کچھ بھی کرو، تم جنت میں جاؤ گے۔ ہے ایسا تو دکھائیں۔
انہیں ضد باندھ لی ہے، ہم نے حرام ہی کرنا ہے، ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں گے، دیتے رہیں گالی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے، ہم آپ کے یہ سود کھانے کے راہ میں رکاوٹ بنتے رہیں گے، چاہے آپ کو کتنی ہی تکلیف ہوتی رہے، آپ نہ چھوڑیں، آپ کی مرضی، کھائیں سود دبا کے، مر کر تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا قبر کے اندر یہ سود کھانے کا وبال کس قدر شدید ہے، پھر آپ کا بیوہ پن، آپ کا بوڑھا ہونا، آپ کا یتیم ہونا کس طرح آپ کو بچا سکتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا میدان معاشر میں۔ کچھ دن پہلے میں نے درس کیا تھا امہات المومنین پر، اس درس کو آپ سن لیں، غالباً درس نمبر 12 تھا اسی رمضان میں، 10 نمبر 12، اس کو آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے کس طرح کی شرائط رکھی ہیں، جب نبی کریم کی قریب ترین نسبت ہونے کے باوجود ان کے لیے بھی ایک اللہ نے معیار مقرر کیا، تو آپ کیسے شترے بے مہار ہو سکتے ہیں؟ یعنی آپ کی بیوگی، آپ کا مطلقہ ہونا، آپ کا یتیم ہونا، آپ کا ضعیف بوڑھا ہونا، کاروبار کے قابل نہ رہنا، کیا یہ اس نسبت سرکار سے بڑھ کر چیزیں ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان پر ضرور آپ کو رعایت دے گا؟ ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو آپ میرے اس بیان کے روشنی میں سود کھاتے رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں، اس سودی نظام کو ختم کریں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کسی چیز میں انوالو ہو گئے کہ میں کیسے ختم کروں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، نمبر وغیرہ میرے اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، مجھے واٹس ایپ کیجیے گا، کوشش کریں گے کہ آپ کو جواب دیں، ورنہ ای میل ایڈریس پہ آپ ای میل کیجیے گا، ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ حرام کو اتنے آرام سے نہ کھاتے رہیں۔ اور میں آخری گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات گھر کے بڑے اس طرح کی دلیرانہ حرکتوں اور جرأت کر کے شریعت کے خلاف آنے والی نسلوں کو حرام کا راستہ دکھا کر جاتے ہیں۔ جب آپ آخری ٹائم میں حرام کھا رہے ہیں اور ایک عالم آپ کو منع کر رہا ہے، مفتی منع کر رہا ہے، آپ گالیاں بک رہے ہیں، آپ غصے میں ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پروفٹ پہ لات پڑ رہی ہے، کیونکہ آپ کے حرام کا سلسلہ بند ہو رہا ہے اور آپ نے نفس و شیطان سے دوستی کا ہاتھ ملایا ہوا ہے، تکلیف ہوتی ہے دوستی چھوڑتے ہوئے، تو پھر آپ کی اولاد اور نسلیں کیسے چھوڑیں گی؟ وہ تو کہیں گے ہمارے دادا نے کیا، ہمارے ابا نے کیا، ہماری اماں نے کیا، ہماری نانی نے کیا، تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہے۔ اب مجھے آپ دیانتداری سے بتائیں، میں آپ کا زیادہ ہمدرد ہوں اور آپ کی نسلوں کا، یا آپ اپنے ساتھ زیادہ ہمدرد ہیں، اپنے نسلوں کے زیادہ ہمدرد ہیں؟ آپ کو تباہ کر رہے ہیں، انہیں جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں، میں جنت کا راستہ دکھا رہا ہوں۔ اچھا کون ہوا، فیصلہ آپ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام بہن بھائی جنہوں نے درس میں شریک ہوئے، دعا میں شریک، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں فرض علوم سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے، اپنے گھر والوں کو سکھانے اور محبت سے عمل کروانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے لیے 5 وقت نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، تراویح، گناہ سے بچنا بے حد آسان کر دے۔ ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، درس تصوف، درس سیرت ہو میرے مالک۔ پاک پروردگار ہمیں علم کی محبت عطا فرما، علم کے قریب آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں عالم بننے، ہماری بہنوں کو عالمہ بننے کی توفیق عطا فرما، مفتی مفتیہ بننے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو عالم اور مفتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس علمی جہاد میں ہمارے بہن بھائیوں کو الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ساتھ مل کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بھائی پریشان حال ہیں، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشن دور فرما دے۔ ہماری بہنوں کو ذہنی سکون عطا فرما۔ اللہ گھروں میں برکت عطا فرما، لڑائی جھگڑا سب چڑچڑاپن دور کر دے، برکت ہی برکت بھر دے۔ اے اللہ جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون فرماتے ہیں، مالک و مولا ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر اپنے بچوں کے سروں پہ قائم و دائم فرما، انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح انہوں نے دین کے کام میں آسانیاں پیدا کی، تو انہیں دنیا میں موت کے وقت قبر میں میدان محشر فل صراط جنت میں جانے تک آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرما۔ ہر غم، مشکل، پریشانی، صدمے سے محفوظ فرما دے، زوال عزت، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار جس طرح ہم سب دعا میں شریک ہوئے، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ